حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل احسان ہے جن کے لطف و انعام سے ہم ان کے گھر میں اس مبارک وقت حاضر ہیں، یہ انہی کا کرم ہے۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائیں، حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتاب ہے جس میں اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں۔ اوامر پر چلنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اللہ کی نواہی سے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والے لوگوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ کس طرح اللہ کے فرمانبردار ظاہری اسباب کے مفقود ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے، اور کس طرح اللہ کے نافرمان ظاہری اسباب ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے۔ کامیابی وقتی نہیں ہوا کرتی، ہر وہ کامیابی جس کے پیچھے ناکامی ہو وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی وہ ہے جس کے بعد ناکامی کا انتظام خطرہ نہ رہے۔ جس ناکامی کے بعد، جس کامیابی کے بعد ناکامی ہوتی ہے وہ کامیابی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ وقتی طور پر آپ دیکھتے ہیں قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مار مار کے پتھروں میں پھنسا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، وطن سے بے وطن ہونا پڑا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گزارنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تکلیف تھی جو ان لوگوں نے نہیں پہنچائی، لیکن وہ وقتی طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا ہے، اس کا نام کامیابی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کو ایسی کامیابی سے ہمکنار فرمایا جس کے بعد رہتی دنیا تک وہ کامیابی قابل فخر بن جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق میں نے مختلف مقامات سے 4 جگہوں سے چند آیات اختصار سے تلاوت کی ہیں، اسی پر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ چند روزہ ہے اور امتحان کی جگہ ہے۔ پھر دہراتا ہوں، یہ زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے اور امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان کی جگہ میں سختی ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، محنت ہوتی ہے، سختی ہے، نگرانی ہے، پھر اگر پاس ہو جائے تو پھر موجیں ہیں، ایسا ہی ہے اگر پاس ہو جائے تو پھر موجیں ہی موجیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بچہ جب کسی ادارے میں جاتا ہے تو وہ 17-18 سال کے بعد جا کر اعلیٰ ڈگری حاصل کرتا ہے۔ 17-18 سال کی عمر سے اس کو 60 سال کی عمر تک اس کا فائدہ ہے۔ 60 سال کے بعد اگلے اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ 20 سال کی محنت کا اس نے 60 سال فائدہ اٹھایا، 80 سال کی عمر تک اٹھاتا رہا، لیکن وہ بھی جانتا ہے میری اس محنت اور ڈگری کا نفع ہمیشہ نہیں ہے۔ ڈگری کا نفع ہمیشہ نہیں ہے، ایک وقت تک ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ لیکن جو مومن کو ڈگری ملی ہے ایمان کی، اگر یہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس پر عبادات کا نگینہ لگا دے، اس پر اچھے اخلاق کا نگینہ لگا دے، اس پر اچھے معاملات کا نگینہ لگا دے، پھر ایسی کامیابی ملے گی جس کامیابی پر صرف کامیابی نہیں ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ اعلان کرے گا میں ان سے خوش ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے خوش ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ معاملات میں آزمایا، کچھ پیپر لیے، کچھ امتحان ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو پورا کر لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان امتحانات کو انہوں نے مکمل کر لیا۔ مکمل کب ہوتا ہے؟
بھائی پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے؟ پاس ہو گئے. ہاں امتحان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب پاس ہو جائے. جب تک نتیجہ نہ آئے تو وہ زیر امتحان ہے. پہلے محنت کا امتحان تھا، اب نتیجے کا انتظار ہے. یہ بھی امتحان ہے، پاس ہوتا ہوں کہ فیل ہوتا ہوں. اللہ اکبر. تو میرے پیارو، ہم بھی اس دنیا میں امتحان میں ہیں. دو امتحان ہیں، ایک یہ کہ نفس و شیطان کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں اور اللہ کی فرما برداری والے کام کر لوں. موٹی سی بات ہے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جاؤں، اللہ کی فرما برداری کے کام کر لوں. ایک امتحان یہ ہے، اور ایک امتحان یہ ہے کہ میرے اللہ اس کو قبول بھی فرما لیں، اس محنت کو قبول فرما کے مجھے پاس بھی کر دیں. اس محنت کو قبول فرما کے مجھے پاس بھی کر دیں. اللہ ہم سب کو پاس کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، گھر کے اندر باپ بت تراشتا بھی ہے، بتوں کو پوجتا بھی ہے، اور بت جن کو دیتا ہے وہ بھی ان کو پوجتے ہیں. وہ لکڑی کے ہیں، وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، وہ اس کو پوجتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے بت خود تراش کر اس کے سامنے سجدہ کرے، اس کے سامنے عاجزی سے بیٹھا ہے کہ میں اس کے ادب کر رہا ہوں، فریاد کروں گا تو میری فریاد پوری کرے گا. تو کیا ان کو عقل نہیں تھی؟ بھائی خود بت تراشا ہے، لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، اور پھر یہ تمنا، یہ خیال رکھے ہوئے ہے کہ یہ بت اس سے مانگوں گا تو ملے گا، یہ مجھے صحت بھی دے گا، روزی بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، کامیابیاں بھی عطا کرے گا. آپ کے دل میں خیال تو آتا ہوگا یہ کیسی بات ہے؟ اگر اللہ رب العالمین بیان نہ کرتے تو شاید ہم لوگ مانتے بھی نہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اپنے ہاتھ سے بت بنائے اور پھر اس کو سجدہ بھی کرے، رکوع کرے، عاجزی کے ساتھ جیسے اللہ کا ادب کرتے ہیں ایسے اس کے سامنے کھڑا ہو، بیٹھا ہو، اور یہ کہے کہ جو میں مانگوں گا یہ دے دے گا. ایسا کیوں تھا؟ آپ اس کو غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. آخر بت جب بھی تصویر بندہ بناتا ہے تو اس کے تخیل میں کوئی تو ہوتا ہے نا جس کی وہ تصویر بناتا ہے. کیا خیال ہے؟ چودھری اظہر صاحب کو اگر میں نے دیکھا اور ان کا خیال میں لا کر تصویر بنائی، اور اگر میں نے نہیں دیکھا تو کسی نے مجھے بتایا تو خیال میں لا کر تصویر بنائی. اب تصویر کس کی بنائی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ تصویر اللہ کے نیک بندوں کی بناتے تھے، نبیوں کی، ولیوں کی، صالحین کی تصاویر بناتے. ان کے بڑے ان تصاویر کو بنا کر یہ خیال کرتے تھے ان کے ذریعے سے ان کا تصور کریں گے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور یہ ہمیں نیکی کی طرف لگاتے ہیں، خیر کے کام انہوں نے بتائے ہیں، تو وہ سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے چودھری شارد صاحب، طارق صاحب، انہوں نے مجھے خیر پہ لگایا ہے. تو اس طرح میرا اللہ سے رابطہ آسان ہو جاتا. 2 نسلوں کے بعد انہوں نے دیکھا ہمارے باپ دادا ان بتوں کو ہی پوجتے تھے، تو انہوں نے جو واسطہ تھا اسی کو پوجنا شروع کر دیا. کیوں؟ سوال پھر پیدا ہوتا کیوں؟ تو جواب یہ ہے وہ سمجھتے تھے ہمارے باپ دادا کوئی بے عقل تو نہیں تھے، عقل والے تھے، بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بڑے بڑے مارکے انہوں نے سر کیے ہیں. اب یہ تو نہ دیکھا کہ جن کو ہم دلیل بنا رہے ہیں وہ ان کو پوچھتے تھے یا وہ رب کو پوچھتے تھے. ان کو تو سامنے خیال میں لاتے تھے. فرق سمجھ آ رہا؟ ان کو تو وہ خیال میں لاتے تھے، پوچھتے تو اللہ کو تھے. تم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا اور دلیل بنا لیا ان بڑوں کو جو ان کو پوجتے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے پہلا جو امتحان کیا تھا؟ ایسے ماحول میں پیدا ہوا. نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں نبی بنایا جاتا ہے. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور کسی عبادت اور کسب محنت مجاہدے کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کے لطف و انعام، احسان، فضل و کرم سے نبی ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ عقیدہ ہے. نبی محنت سے نبی، مجاہدے اور ریاضت سے نبی نہیں بنا، وہ اللہ کے فضل سے نبی بنا ہے. نبی 40-30 سال کی عمر میں نہیں نبی بنا، وہ پیدائشی طور پر نبی ہے.
اللہ نے اس کو پیدا ہی نبی کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور پھر خلیل اللہ نبی پیدا ہوا، چھوٹی عمر میں دیکھتے تھے، جلتے تھے۔ عجیب بات ہے بھائی، پیغمبر جو ہوتا ہے نا وہ سارے روئے زمین والوں کی عقل ملائے نا تو اس کے اکیلے کی عقل ان سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کی عقل ان سب سے زیادہ ہوتی ہے، ساروں کی ملا لیں پھر اس کی اکیلے کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اب تھے تو عمر میں چھوٹے لیکن عقل میں سب سے بڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھ لیا لما تعبدون لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ تمہارا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ بھائی تمہوں کچھ دے بھی نہیں سکتے تے آن والی مصیبت ٹال بھی نہیں سکتے۔ اچھا لگتا ہے تو پیرا تو منکر ہے لگتا ہے تو اللہ والوں کا منکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی زبانی بات سمجھ نہ آئی ان کو، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا؟ جو بت تھے نا ان کو کبھی پکڑ کے گندی نالی میں منہ ڈال کے کہتے پیو، پیتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی کوئی چیز اس کے منہ پہ رکھ کے ڈالتے کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کسی کو عقل آ جائے۔ پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں سے انسان جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ شرک میں اگر پڑ جائے تو جس دل سے سمجھ آنا ہوتی ہے اس دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب اللہ یفقہون بہا، دل تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اعین اللہ یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھتے نہیں ہیں کا کیا مطلب؟ دیکھ کر کچھ نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ لہم آذان اللہ یسمعون بہا، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اولئک کل انعام، یہ حیوان ہیں، یہ چوپائے ہیں۔ پھر اس سے آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ بل ہم اضل، سارے حیوان اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ آپ کی نظر میں گدھا ہے پر رب کو پہچانتا ہے، آپ کی نظر میں گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، پر رب کو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دوسرا امتحان کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ قوم جو اچھا اگر ایک اللہ کو آپ پوچھتے رہیں گے نا تو ایک جگہ رہیں گے، اگر دوسری جگہ جائیں گے پھر دوسری جگہ نہیں رہیں گے، پھر سینکڑوں جگہ جائیں گے، پھر سینکڑوں جگہ جائیں گے، پھر ایک جانور کو نہیں پوچھیں گے، پھر ایک ڈھیری پر نہیں جائیں گے، پھر ہر ڈھیری پر جھکے گا، اور ایک کے در پر رہے گا تو پھر در در پہ نہیں جھکے گا، در در پہ در در سے نہیں مانگے گا، ایک در سے مانگے گا، ایک در سے مانگے گا۔ اللہ ہمیں ایک ہی در سے مانگنے والا بنا دے، ایک ہی در کا بھکاری بنائے رکھے۔ در در سے جھکنا، در در سے مانگنے سے اللہ بچا لے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پھر کیا کرتی تھی؟ ستاروں کو بھی پوجتی تھی، چاند کو بھی پوجتی تھی، سورج کو بھی پوجتے تھے، اور نمرود کو بھی سجدہ کرتے تھے۔ یہ ہمارا رب ہے یہ ہمارا رب ہے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ کہتا ہے کہ نمرود رب نہیں ہے۔ تو اس وقت نمرود وہ بادشاہ ہے جس نے ساری زمین پر اکیلے بادشاہت کی ہے۔ آج ایسا کوئی سپر پاور ہے؟ بھائی آپ کے وزیر شزیر سارے بڑے لوگ امریکہ سے ڈرتے ہیں، امریکہ یہ کر دے گا۔ اللہ کی قسم میرے دل میں تو امریکہ کا نا 100 روپے میں سے 100 پیسے میں سے ایک پیسہ بھی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائی امریکہ وہی نفع دے سکتا ہے جو اللہ چاہے، اور امریکہ وہی نقصان کر سکتا ہے جو اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے طاقت والے آئے، امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ پوری زمین کا اکیلا بادشاہ ہے۔ تو پتہ چلا ابراہیم ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے نمرود رب، اس نے بلا لیا جیسے آج امریکہ کہتے ہیں ہماری سارے ادارے برداشت ہے، یہ قرآن والے مدرسے برداشت کیوں؟ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ سپر طاقت ہے۔ پہلے ہم بتاتے تھے، اب حالات نے بتا دیا جو ہمارے بڑے بتاتے تھے اور ہم بتاتے تھے، وہ زبان سے بتاتے تھے،
میرے رب نے حالات سے بتا دیا امریکہ سپر طاقت ہے. کون ہے سپر طاقت؟ زور سے تو بولو. اللہ ہی. سپر طاقت کون ہے؟ سپر طاقت کون ہے؟ بس یہی دہشت گردی ہے. یہی دہشت گردی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھا دو امریکہ سپر طاقت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کالج بنا لو, پیسے مجھ سے لے لو, مدرسہ بند کر دو. کیوں؟ یہ مدرسے کے طالب علم کو پہلے دن سکھاتے ہیں امریکہ سپر طاقت. ہم اس کو بچے کو کچھ پڑھا سکیں یا نہ پڑھا سکیں, ہم یہ سکھا دیتے ہیں کہ بیٹے سپر طاقت اللہ ہی ہے. امریکہ, روس, برطانیہ, کوئی بھی سپر طاقت ہے. آپ کا بھی یہی ایمان ہے نا؟ اللہ یہ اس علم کو ایمان کی شکل دے دے. اس نے بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا کیا تیرا خیال ہے کہ میں رب نہیں ہوں؟ کہا خیال کیا ہوتا ہے؟ یقین ہے. خیال کیا ہوتا ہے؟ یقین ہے. خیال کیا ہوتا ہے؟ خیال نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ یقین ہے کہ تو رب. اچھا رب کا سمجھ لیں. رب کیسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو ابتدا سے لے کر اس کے عروج تک پہنچانا. ایک قطرے پانی سے انسان بنا کر اسے فجعلناہ سمیعا بصیرا, دیکھنے سننے بولنے والا بنانے والا رب ہے. پھر اس کے نفع کی ساری چیزیں کا خیال رکھے, اس کو نقصان پہنچانے والی ساری چیزوں سے بچا کے رکھے, اسے رب کہتے ہیں. مجازی طور پر تو بہت ساروں کو رب کہا جاتا ہے, لیکن حقیقی رب اللہ ہی ہے. اچھا آپ کا خیال ہے کہ میں رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا خیال نہیں ہے, کیا ہے؟ زور سے بولے. یقین ہے کہ تو رب نہیں ہے. تو پھر کون ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اللہ ہے. کائنات میں لوگوں نے سارے دعوے کیے ہیں, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں اللہ ہوں. رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہیں گے. کوئی بھی ہمیشہ سے ہے بھی نہیں, ہمیشہ. زور سے اور زور سے. اور تو کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا, پر تیری میری دولتیں ہمیشہ رہیں گی جو نماز بھی چھڑا دیتی ہیں, جو ذکر بھی چھڑا دیتی ہیں. مسلمان سے پوچھو تلاوت کرتے ہو؟ کہتا وقت نہیں ملتا, جب مل جاتا ہے تو تلاوت کر لیتا ہوں. وقت ہے کس کے لیے بھائی؟ جس نے وقت دیا اس کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. بڑے بڑے جو رب ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا وہ اندر گھسے ہوئے ہیں. اللہ ان کو بھی ہمارے اندر سے نکال دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, اس نے کہا تو پھر تیرا رب کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں, اور ساری حکومتیں کرتی ہیں, سارے بادشاہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے گناہوں کو جی چاہے تو چھوڑ دیں, گناہ گاروں کو چھوڑ دیں, اور بے گناہوں کو موت کی گھاٹ اتار دیں. یہ وہ صرف وہ نہیں کرتا تھا, سارے کرتے ہیں, اور اب تو زیادہ کرتے ہیں. نمرود تھوڑا کرتا تھا, یہ نمرود سے بھی زیادہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اللہ ہمیں نیک صالح, اپنی ذات سے ڈرنے والے, متقی ہیں, صالح حکمران نصیب فرما دے. انہوں نے اللہ نیک بنا دے. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. جیل سے ایک مجرم کو بلا کے چھوڑ دیا, ایک بے گناہ کو موت کی گھاٹ. دیکھو موت زندگی تو میرے ہاتھ میں بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ, میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. آپ کے خیال میں جو سورج مشرق سے آتا ہے کون لاتے ہیں؟ خود آتا ہے. کون لاتے ہیں؟ ایک دن ایک صحابی نے حضور سے پوچھا حضور یہ روز کدھر جاتا ہے؟ سورج روز کدھر جاتا ہے؟ آپ کو پتہ کدھر جاتا ہے؟ بتا دوں. اچھا, آپ نے فرمایا سورج روزانہ جاتا ہے بارگاہ الوہیت میں, اجازت مانگتا ہے سجدہ کر لوں. اجازت مانگتا ہے سر سجدے میں رکھ دوں, اجازت ملتی ہے تو سر سجدے میں رکھ دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی فرما برداری نصیب فرما دے. یہ سجدہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. کرتے تو ہیں پر عزت والا نہیں سمجھتے. سجدہ سے بڑی عزت والی کوئی جگہ نہیں ہے کہ میرا آپ کا سر رب کے قدموں میں ہو,
ہاتھ ان کے قدموں پہ رکھ کے کہہ رہے ہوں مجھ سے گھٹیا کوئی نہیں، تجھ سے بڑھیا کوئی نہیں ہے، مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے آگے مومن کے لیے عزت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسے اجازت ملتی ہے تو سر سجدے میں رکھتا ہے، ایک دن آئے گا آپ نے فرمایا اجازت مانگے گا، ایک دن آئے گا اجازت مانگے گا، کہا جائے گا آج اجازت نہیں ہے، روز ادھر سے چڑھتے تھے ادھر سے ڈوبتے تھے، آج یہاں سے چل نکلنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، ایسا وہ زلزلہ ہوگا، عورت دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، تو لوگوں کو دیکھے گا نشے کی حالت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما هم بسکارى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس عذاب نے ان کی حواس کو اڑا رکھا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بقیہ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان